الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ آیات نمبر 3۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ لفظی معنی یہ ہے الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ بامحاورہ معنی ہو جائے گا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں لفظ ایک آیا ایمان، تھوڑا سا ہم تشریح کرتے ہیں ایمان کی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے، یعنی کسی چیز کی آپ تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچا مانتے ہیں تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ حضرت ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل کو ایمان کہتے ہیں، یعنی آپ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے مانتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں عمل کو ایمان کہتے ہیں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان لانے سے مراد ڈرنا ہے، یعنی اللہ کا خوف ہے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب اقوال مل جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ زبان سے، دل سے، عمل سے غیب پر ایمان لانا اور اللہ سے ڈرنا، یہ مراد ہوگا۔ یعنی ایمان لانے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کسی چیز کو دل سے بھی مانیں، زبان سے بھی مانیں، اور پھر عملی طور پہ اس اپنے دل اور زبان کا ساتھ دے۔ تو حضرت ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل، زبان اور عمل، یہ دونوں چیزیں جب مل جائے تو اس سے مراد ہوگا ایمان لانا اور اللہ سے ڈرنا۔ ایمان کے مفہوم میں اسی طرح اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کے وضع کردہ اصولوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا شامل ہے، اور اس کی اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ بھی کرنا لازم ہے۔ یعنی ایمان ایک ایسا چیز ہے کہ صرف دل سے اللہ کریم کو ماننا ایمان نہیں کہلائے گا، صرف دل سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننا ایمان نہیں کہلائے گا، بلکہ زبان سے تصدیق بھی لازم ہوگا، اور ان دونوں کے ساتھ عملی طور پہ، یعنی اللہ رب العزت کا حکم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، یہ جب دونوں شامل ہو جائے، مل جائے، تو اسے کہیں گے ہم ایمان۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی معنی میں کہ ایمان لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو، یعنی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو سچا مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور میرے شیخ رحمہ اللہ، اللہ رب العزت ان کے قبر پہ نور بھیجے، ان کے روح پہ اللہ رب العزت رحمت بھیجے، ان کا دستور تھا کہ وہ سب کچھ قرآن سے بیان کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ قرآن سے معنی کو
ظاہر کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان کہتے ہیں سچا مان لینے کو، اور پھر وہ فرماتے کہ قرآن میں ایمان اس معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف آیات نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، یعنی تو ہمارا یقین نہیں کرے گا، تو ہماری بات کو نہیں مانے گا، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہو۔ تو قرآن میں استعمال ہوا کہ ایمان کہتے ہیں سچا مان لینے کو، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، حالانکہ تم ہمیں سچا نہیں مانے گا، تم ہماری یقین نہیں کرے گا، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہو۔ اور اسی طرح ایمان یقین کے معنی میں بھی آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے سورہ شعراء آیات نمبر 227 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، تو یقین کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے ایمان کے معنی کیے ہیں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، یعنی اللہ سے ڈر اور خوف کا نام بھی ایمان ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان کیسے کہتے ہیں، اللہ کریم سے ڈرنا، اللہ کریم کا خوف و دل میں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جیسے سورہ ملک آیات نمبر 12 میں آتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے درپردہ ڈرتے ہیں، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، یعنی دیکھا نہیں ہے، کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے آنکھوں سے، لیکن اس سے ڈرتے ہیں، تو اللہ کریم کہتے ہیں لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ ملک میں ایمان سے مراد یخشون ربہم، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ حقیقت میں اللہ کا خوف جو ہے، اللہ کا خوف یہ ایمان اور علم کا خلاصہ ہے، یعنی جو انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو یہ اس کے ایمان اور علم کا خلاصہ ہے۔ جتنا جس کے پاس زیادہ علم ہوگا، عملی طور پہ، قولی طور پہ نہیں، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ، یعنی میں نے پہلے فرمایا کہ جو ایمان ہے وہ عمل، زبان اور دل، یہ تینوں چیزوں کے ملنے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو وہ بندہ جس کے پاس علم ہو زبانی طور پہ، دلی طور پہ اور عملی طور پہ، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ فاطر آیات نمبر 28 میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کریم سے وہ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہو۔ تو اللہ کا خوف جو ہے یہ بھی ایمان کہلاتا ہے، کہ جتنا جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اتنا ہی وہ صاحب ایمان ہوگا، اتنا ہی وہ مضبوط ایمان والا ہوگا۔ آگے آیات میں فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، ایمان سے مراد زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور زبان اور دل کے ساتھ عملی طور پہ اس کام کرنے کو اپنانا، ان باتوں کو، اللہ کے حکموں کو، نبی علیہ السلام کے فرمانات کو، ارشادات کو اپنانا اور اس پہ عمل کرنا، عملی طور پہ ایمان کہلاتا ہے۔ یہ ایمان کی معنی ہوئی، یا اللہ رب العزت کو، اس کے رسولوں کو، اس کے فرشتوں کو، اس کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے بالغیب، غیب کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے، بغیب کہتے ہیں اس چیز کو جو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، یعنی جس چیز کو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں، تو وہ لوگ متقی ہے۔
اور غیب کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے اس کے معنی میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہے، یعنی مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، اور وہ سب اقوال صحیح ہے۔ کسی مفسر کا، کسی محدث کا، کسی عالم کا، کسی امام کا وہ قول غلط ہم نہیں کہہ سکتے، وہ سارے اقوال صحیح ہے اور سب جمع ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جیسے ابو العالیہ فرماتے ہیں غیب سے مراد اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر، موت کے بعد، مرنے کے بعد اللہ کے ملاقات پر، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ یؤمنون بالغیب سے مراد ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے تقدیر پر ایمان جو اللہ رب العزت نے لکھ لیا اس پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، بالغیب سے مراد یہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالغیب سے مراد پوشیدہ چیزیں ہیں، یعنی بات وہی ایک ہی، بالغیب سے مراد پوشیدہ چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جو نظروں نے نہیں دیکھا ہے، آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ جنت ہو گیا، دوزخ ہو گیا، تقدیر ہو گیا، آنے والا کل ہو گیا، اللہ کا حکم کل کے لیے کیا ہے میرے لیے، یہ ہو گیا تقدیر۔ تو حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بالغیب سے مراد پوشیدہ چیزیں ہیں، یعنی وہ امور جو قرآن میں مذکور ہے وہ تمام چیزیں بالغیب سے مراد ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے، یعنی اللہ رب العزت کے سارے احکام جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے بالغیب میں داخل ہیں۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے کہ اس سے مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے، یعنی میں نے پہلے فرمایا کہ مفسرین کے بہت سے اقوال ہے، محدثین کے بہت سے اقوال ہے، لیکن تمام کا مراد ایک ہی ہے، یعنی بالغیب سے مراد وہ تمام چیزیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق تھا الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، بس یہاں تک ہم نے آج پڑھا۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔